کیونکہ آج جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 11% تک ہو گئی ہے، یعنی کہ کبھی 9 اور 11 عوام اس نمبر گیم کو سمجھے نہ سمجھیں، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اب ان کا گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا. آپ کیا کہیں گے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے سر، آپ کا مائک بند ہے، آپ مائک انمیوٹ کیجئے گا. بالکل درست فرمایا. مہنگائی کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو مہنگائی کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کریں. اور اس کی ختم کرنے کے جو ہے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسباب کیا ہیں مہنگائی کے، اور اس کے بعد پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے مہنگائی ختم ہوگی. لیکن عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ واقعی ان کی لمٹس تک پہنچ چکا ہے، اور یہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا حکومت کے لیے ایک پولیٹیکل جسے کہا جا سکتا ہے ہینڈی کیپ ہے، کیونکہ اس حکومت جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم ایک کرائسس اکنامک کرائسس سے نکل کے دوسرے میں جا رہے ہیں، اور ہر کرائسس جو ہے وہ بہت بڑا کرائسس ہے. اور اس کی جو وجوہات ہیں، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان قرضوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے. بے شمار قرضے بیرون ملک سے لیے گئے جو اس حکومت کا کام نہیں تھا، وہ پہلے ہی ہو چکا تھا. پچھلے 10 سال میں ہم تقریباً 38 ارب ڈالر جو 2007 میں تھا بیرون ملک کا قرض، اس کو ہم 2018 میں 85 ارب ڈالر پہ لے گئے. اور 85 ارب ڈالر کا مطلب یہ تھا کہ ہماری اکانومی میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس کا سود بھی ادا کر سکے، اور قرضے لے لیے ہیں لیکن سود بھی ادا نہیں کر سکتے. اور اس کا ایک کانسیکوینس ہے، اور وہ کانسیکوینس یہ ہے کہ روپے کی جو قدر ہے وہ گرتی ہے. جب آپ بہت زیادہ مقروض ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اور ڈالرز آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، آپ ایک خسارہ ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی چل رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سود بھی نہیں ادا کر سکیں گے. اور وہ سود ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو قرضے بیرون ملک سے لینے پڑیں گے. تو وہ جب صورتحال بنتی ہے تو پھر آپ کی ایک قسم کی آپشنز ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کو آئی ایم ایف جیسے ادارے کے ساتھ مل کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس چنگل سے نکل سکیں. سو نمبر 1 جو پاکستان میں مہنگائی کا زور ہے وہ پاکستان کی کرنسی یعنی کہ روپے کی جو قدر ہے وہ اتنی گری ہے جو کہ قرضوں کی وجہ سے گری ہے. اچھا. دوسری جو چیز پاکستان کو اس وقت بری طرح متاثر کر رہی ہے وہ ہے دنیا میں تیل کی قیمت اور دنیا میں خوراک کی قیمت. یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تقریباً تیل کی قیمت 45 ڈالر سے 85 ڈالر ہو گئی. سر ابھی تو تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئیں، پچھلے 3-4 ماہ میں 86 سے 70 پر آ گئی ہے فی ڈالر بیرل. تو اب ہمارے ہاں تو نہیں ہوئی، بھارت میں تو پھر بھی کمی کی گئی، لیکن یہاں کوئی کمی نہیں کی گئی. یہ 3-4 ماہ میں نہیں ہوئی، یہ پچھلے 1 ماہ میں یہ قیمت گری ہے، بلکہ پچھلے چند ہفتوں میں گری ہے. اور وہ ایک بہت خوش آئند بات ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، کیونکہ دنیا میں ایک چوتھا ویو چل رہی ہے اومیکرون جو ہے وائرس اس کی، اور وہ اس کی وجہ سے تیل کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے اور اس سے پاکستان کو کچھ ریلیف ملے گی. لیکن سلمان شاہ صاحب عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر یہاں فوراً آتا ہے، لیکن جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ اثر نہیں آتا، الٹا ٹیکسز بڑھا کے لیوی ٹیکس بڑھا کے اضافہ کیا گیا ہے. دیکھیں ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یہ کوئی حکومت جان کے یہ کام نہیں کر رہی، یہ اس لیے کر رہی ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت آپ نے کچھ اہداف ان کے ساتھ مقرر کیے ہوئے تھے،
لیکن کورونا کی وجہ سے وہ اہداف پورے نہیں ہوئے. آپ نے اس وقت بہت ریلیف دی, بینکوں نے قرضے دیے, باقی چیزیں دیں تاکہ آپ کی اکانومی چلتی رہے. اب وہ ریلیف ختم ہو رہی ہے اور اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو بھی اہداف تھے آپ ان کو پورا کریں. سوچیں کہ ایک بات بہت ضروری ہے اور یہ پاکستانی عوام کو بھی اس کا علم ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ صرف ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہیں ہے. یہ پوری دنیا کو ایک پیغام دیتا ہے کہ پاکستان اپنی اکانومی کو درست کرنے جا رہا ہے. پاکستان سر یہ کیسے درست ہو رہی ہے ذرا سمجھا دیں گے, کیونکہ ایک عام آدمی کی سمجھ نہیں آ رہا کہ اکانومی ہم جن شرائط پر آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں, جن شرائط پر ہم نے برادر ملک سعودی عرب سے قرضہ لے رہے ہیں, اس پر اپنی معیشت کو ہم کیسے درست سمت پر لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک آئی ایم ایف پروگرام میں جو یہ ٹیکسوں کو جب آپ بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مالیاتی خسارہ وہ کم کر رہے ہیں, اور مالیاتی خسارہ جب کم ہوتا ہے تو پھر روپے کی قدر بہتر ہوتی ہے, اور وہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو روپیہ جو ہے وہ جس گراوٹ میں پڑا ہوا ہے اس سے وہ بہتر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر انفلیشن کم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پروگرام کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ کی اقتصادی معاملوں میں ایک سرٹنٹی آئے گی, یعنی کہ جو اس وقت انتشار ہے وہ کم ہو جائے گا, اور سٹیبلٹی جب ہوتی ہے تو بیرون ملک سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے اور آپ کے ملک کے ساتھ تجارت بھی کنٹینیو کر سکتی ہے, اور آپ کے ملک کے ساتھ معاہدے جو بیرون ملک کے ممالک کرتے ہیں وہ بھی کر سکیں گے. اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام نہیں کرتے تو یہ تمام چیزیں پھر بند ہو جائیں گی, پھر پاکستان کی تجارت. سر ابھی آپ کی بات سے سوال میرے ذہن میں آیا کہ جو انسرٹینٹی ملک میں ہے معاشی صورتحال کو لے کر, ابھی تو سرمایہ کار یہاں سے جا رہے ہیں, ان کا تو اعتماد ختم ہو رہا ہے. اس طرح اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی, جس طرح ڈالر بڑھ رہا ہے, تو سر یہ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری آئے گی غیر ملکی؟ کیونکہ ایک میسج جا رہا ہے پاکستان سے کہ پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے, یا وہاں پہ سپورٹ نہیں ہے اس پروگرام کی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام کینسل ہو جائے یا بند ہو جائے, تو اس کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں پاکستان کے بارے میں خدشات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو پارٹنرز ہیں, ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, جنہوں نے, جس میں سعودی عربیہ تک کے لوگ ہیں, انہوں نے جب آپ کی شرطوں میں ایک شرط یہ رکھی ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کو چلائیں گے, آپ آئی ایم ایف پروگرام سے نہیں نکلیں گے, کیونکہ دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہ کر پائے. سلمان صاحب, گورنر پنجاب یہ بات کہہ رہے ہیں, کوئی اور نہیں کہہ رہا, چودھری محمد سرور کا سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے ہم نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. دیکھیں وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بات کی ہے, لیکن اقتصادی پوائنٹ آف ویو سے وہ درست ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ جا کے پروگرام کرتے ہیں تو وہ پیسہ تو ان سے 6 ارب ڈالر ہی آئے گا 3 سال میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف کی جو سٹیمپ ہے جو آپ کی سرٹیفائی کرتا ہے وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان اقدام ایسے کر رہا ہے جس سے اس کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, سٹیبلائز ہو جائے گی, اور اس کی سرٹیفکیٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اگر وہ سرٹیفکیٹ آپ کو دے گا تو پھر آپ کے نظام چلے گا, پھر آپ کے جو قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں وہ رینیو ہو جائیں گے, آپ کو اور فائنینسنگ ملے گی, انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں آپ جا سکیں گے. سو پاکستان اس وقت ایک قسم کے امتحان میں ہے. پاکستان ایک طرح کے امتحان میں, اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ہم امتحان سے کب نکلتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.